اللہ راضی نہیں ہوگا نا تو مزہ نہیں، ٹھیک ہے، اور پھر محنت کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ ہر وقت اس استحضار کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ہمارا وقت گزرے کہ ہم یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، پھر اس کام میں برکت بھی ہے اور ہماری محنت ٹھکانے بھی لگ جائے گی، اور پھر واقعی مسلمانوں کے لیے بھلا بھی ہو جائے گا۔ تو ہر چیز میں اللہ کے ہاں جو قبولیت ہے اور اس کے مبارک ثمرات ہے، اس کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ۔ جب بڑے کمزور لوگ ہیں، نفس اور شیطان ہر وقت جو ہے نا بیچ میں ڈالتا رہتا ہے، تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے اللہ سے دلی دل میں اپنی رضا کا جذبہ اور اخلاص مانگتے تو رہنا، ٹھیک ہے، مانگتے رہیں۔ باقی جو ہم تشہیر کر رہے ہیں اس کا مقصود صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اس نیکی کی طرف متوجہ کیا جائے، بس اس خیر کی طرف متوجہ کیا جائے۔ لیکن پھر میں نے عرض کیا نفس ساتھ لگا ہوا ہے، بس اوقات اتنی بڑی محنت اور اتنی بڑی مشقت اور اتنا بڑا کام اس کو بس اوقات ضائع کرا دیتا ہے، تو اس کا استحضار رہے، اور اس فکر میں ایک تھوڑی نا، اللہ کے نبی اکثر فکر میں رہا کرتے تھے، اور یہ فکر کیا ہو، اس فکر میں رہے کہ اللہ ہم سے صحیح کام لے گے، جو ضرورت ہے، جو ہمارے پاس وسائل ہیں، تو وسائل میں اللہ کوئی اچھا سے اچھا، بہتر سے بہتر، شاندار سے شاندار کام لے لیں۔ جب ہماری ان حضرات سے مشورہ ہوتا ہے، ان سے بات چیت ہوتی ہے، تو باقی ساتھی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ کوئی خیر کی بات کھلوا دے، اچھی بات کھلوا دے، اور اگر کوئی ہماری کمزور بات ہو بھی گئی، اللہ تو اس میں پردہ ڈال دے، تیری دل کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو اپنے فضل سے پردے میں رکھ لے، اور اس کے جسے کہیں کہ کمزوریوں سے محفوظ فرما دے، تو اللہ کی ذات سے میرے بہت شاندار سب چیزیں پھر ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر کمیاں بھی انشاءاللہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ان کمیوں کو بھی خیر بنا دے اور اس میں بھی بھلائی ڈال دے۔ تو ذکر اور فکر اسی کا نام ہے کہ اللہ کی یاد، اللہ کی طرف دھیان کہ اللہ اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور فکر کہ اللہ بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی شکلیں بنا دے، ٹھیک ہے نا، اس کا اہتمام ہو۔ یہ ایک اجتماعی کام ہے، اور اجتماعی کام میں اسی کی اجتماعی کام باوزنی ہوتی ہے جس کی انفرادی زندگی بھی اچھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہمیں اللہ نے موقع نصیب فرمایا ہے، راتیں یہاں بہت بڑی ہیں، تہجد میں اٹھنے کے بعد تہجد سے فجر کے درمیان تقریباً 1 گھنٹہ آرام سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اپنے صبح دن بھر کے معمولات آدمی کر لے، اپنی تلاوت مکمل کر لے، اپنی کچھ تسبیحات کر لے، جو مناجات مقبول پڑھنی ہے وہ کر لے، جو تو ذکر اذکار ہے، تلاوت ہے، اس کا اہتمام وہاں کر لے، یہ اچھا موقع ہوتا ہے تاکہ سویرے سویرے ایک اچھی روحانی غذا مل جائے، اور پھر اس کو آگے انشاءاللہ دن بھر میں کام بھی آئے گی یہ سب چیزیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔